قربانی اہل سنت بھائیوں نے کی گوشیوں کے کھانا ہے. میں غلط کہوں تو آپ بے شک چپ رہیں، ٹھیک کہوں تو تائید کریں گے. جناب اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھری. پچھلے مہینے نہ کوئی امن کمیٹیاں، نہ تھانے سے اجازت، نہ پولیس کے پہرے، نہ فوج کو تکلیف، نہ کسی جگہ پہ کرفیو. وہ کس کی یاد تھی؟ ابراہیم کے بیٹے کی. یہ کس کی یاد ہے؟ ہمارے نبی کے بیٹے کی. سر پہ قرآن رکھ کے بتا قیامت والے دن جواب ابراہیم کو دینا ہے یا محمد کو دینا ہے؟ اگر جواب پیغمبر کو دینا ہے تو پھر اگر ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں فرقے یاد نہیں آئے تو پھر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. نماز خدا نے واجب کی ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی کھول کے پڑھتا ہے، اپنے اپنے طریقوں سے پڑھ رہے ہیں. میں پہلی مجلس میں صرف گزارشات کروں گا، تمہید میں میری منت ہے اگر نماز اپنے اپنے طریقوں سے پڑھ سکتے ہو تو نماز بچانے والے کا ذکر بھی اپنے اپنے طریقوں سے کر سکتے ہو. آپ کو یہ اعتراض ہے کہ ہم شیعہ کی مجلسوں میں نہیں جا سکتے؟ میں بڑے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے بھلوال کی پہلی مجلس میں قوم کی منت کر لوں گا، میں قوم کے آگے ہاتھ جوڑ لوں گا. مجھے اپنی قوم پہ یقین ہے، میری قوم میری مان لے گی. میں اپنے بھائیوں کو ضمانت پوری قوم کی دیتا ہوں. اگر آپ ہم شیعوں کی وجہ سے مجلسوں میں نہیں آتے، آپ اپنی مسجدوں میں ذکر حسین کا کروائیں، ہم آتے ہیں. لیکن یہ ظلم ہے کہ آپ کریں بھی نہ اور آپ آئیں بھی نہ. یہ جو اللہ نے پچھلا پورا مہینہ صرف امام حسین کی عزاداری سمجھائی ہے. حاجی حج کر کے واپس آئے ہیں، مجھے مولا کی قسم میرا عقیدہ خدا نے حج ہی امام حسین کی عزاداری سمجھانے کے لیے رکھا. جتنے اعتراض محرم پہ ہیں اللہ نے پہلے جواب دے دیے. سارے جواب عزاداری کے خدا نے خود دیے. بندے چپ ہو گئے کہ حج پہ عزاداری کا جواب کیسے؟ میں ایک ایک اعتراض پڑھتا ہوں پھر توحید کا جواب پڑھتا ہوں. پہلا اعتراض ہمیں ان دنوں میں مجلسوں میں ملے گا، سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، دکان پہ بچوں کو رو کے کہا جائے گا نہیں جی آپ شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں، آپ زنجیر مارتے ہیں، آپ جوتا اتارتے ہیں. اتنا بتائیں ان سب کاموں سے امام حسین کو کیا ملتا ہے؟ آج کے ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ ان سے پوچھتا ہے کرنا کیا چاہیے، وہ کہتے ہیں حق یہ بنتا ہے باوضو ہو کے مصلی بچھاؤ، نمازیں پڑھو، کربلا والوں کو بخشو، قرآن پڑھو، کربلا والے شہداء کو بخشو. ان چیزوں کا ثواب ملے گا. کالے کپڑے پہن لیے، جوتا اتار لیا، سینہ پیٹ لیا، چھریاں مار لی، اس سے امام حسین کو کیا ملتا ہے؟ وہ بچہ اس چکر میں آ جاتا ہے. بات مولوی کی ٹھیک ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، یہ سوبر طریقہ ہے. بندہ نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، کربلا والوں کو بخشے. بھلوال کا ذمہ دار مجمع میرے سامنے ہے. قرآن انہیں پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھے. نہ مجھے دکھ ہوا ہے. قرآن بخشنا ہے تو باپ کو بخش، دادے کو بخش، جو مرنے کے بعد خود نہیں پڑھ سکتا اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھے. نہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتا، آپ علم اٹھا کے آپ کے ماتمی کبھی اس گلی میں چلے جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں چلے جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ نہیں جی کربلا میں نہ یہ جلوس تھے، کربلا میں نہ یہ علم، یہ کیا کہاں سے لے کے آئے آپ شیعہ؟ اس سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ امام حسین کو آپ دینا کیا چاہتے ہیں؟ لو خدا نے حج میں پہلے اعتراض کا جواب دیا. میں نے اعتراض پڑھا، اب میں جواب دینے لگا ہوں. جواب میرا نہیں، جواب توحید کا ہے. یہاں بندے نے 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کیا حج پہ گیا، لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ تیرا بندہ تیرے گھر پہ حاضر ہو گیا. میرے اللہ بول کرنا کیا ہے؟ خدا نے کہا میرے گھر پہ آئی گیا ہے، پھر ایک کام کر، وہ پہاڑی ہے صفا، وہ پہاڑی ہے مروہ، یہاں پہ چکر لگا گیا. وہاں پر بھی اللہ سے کہتے میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا؟ میرے اللہ ہم تیرے گھر آئے ہیں، ہم تیرے گھر کے دروازے کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حاضرہ کو بخشتے ہیں.
خدا نے کہا خبردار اگر یہاں 2-4 سال کوئی نہ دوڑا نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا. تم عبادت میں واقعہ چھپانا چاہتے ہو. مجھے علی کی عزت کی قسم اگر یکم محرم کو ہر سال حسین کے ماتمی اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے, دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا, یزید کا, بھول جاتی دنیا حسین کو. لبیک یا حسین, زندہ زندہ زندہ, مردہ مردہ مردہ, یا اس لیے تو فوراً کہہ دیا کہ کربلا کی جنگ شہزادوں کی جنگ تھی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ تھی, کربلا کی جنگ حکومت کی جنگ تھی, کربلا کی جنگ تخت کی جنگ تھی. اگر تو نے بچوں کو مدرسوں میں آنے دیا ہوتا, ذکر حسین میں بیٹھنے دیا ہوتا, ان بچوں کو پتہ چلتا کردار حسین کیا تھا, کردار یزید کیا تھا. آج یکم محرم ہے, حسین کے عزادار تمہیں حسین سمجھانا چاہتے آ مدرسوں میں, ہم تمہیں بتائیں میرا حسین کون تھا اور یزید کون تھا. حسین 3 شعبان کو مدینے میں زہرا کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید 25 ہجری کو شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی کھٹی شراب کی دی گئی, حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بیدل بن انیف عیسائی خاندان سے تھا, حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں میسون جس کے ناچ کو پسند کر کے اس کے ساتھ عقد کیا گیا تھا, حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدوں سے فراموش رہی, جس کے حیا کا نام قرآن تھا, جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے دنگے کرتا رہا. حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر میں سویا مرضی یزدان بن گیا, میدان میں آیا کل ایمان بن گیا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا, حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کا چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا, حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں ہمارا رسول لیٹا, جس کو کفن نبی کے کرتے سے ملا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا, میرا حسین نمازی تھا. یزید فاجر تھا, میرا حسین روزے دار تھا. اس لیے 28 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے, او ولید لکھ اپنی عزیز سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے, میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں, میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں, میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں, میری ماں جیسی تیری ماں نہیں, تو جیسا میں نہیں, مجھ جیسا تو نہیں. اپنے لاکھوں لے کے تو آ, اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں. مقام کربلا کا رکھ, دن 10 محرم کا رکھ. میں قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ. منوا گیا حسین. بسم اللہ بسم اللہ یار, بسم اللہ. بسم اللہ. حسین دنیا سے منوا گیا, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ. اعتراض کیا تھا جی عبادت کرو, وہاں نمازیں پڑھ کے ابراہیم کو کیوں نہیں بخشی. دوسرا اعتراض میری قوم پہ کیا جاتا, نہیں جی آپ شیعہ مجلسوں میں آتے ہیں, مجلسوں میں جلوسوں میں آپ کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں, یہ گلیوں بازاروں میں جلوسوں میں ساتھ جاتی ہیں. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام پردہ سکھاتا ہے, اسلام عورت کو 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیتا ہے. آپ شیعہ جلوسوں میں خواتین کو ساتھ لے کے چلتے, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. غیرت یہاں آتی ہے. جتنی راجہ صاحب مجلسوں میں آئے, مجمع میں کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی. جب حج کرنے جاتے ہو, جب طواف کرتے ہو, عورت کسی ملک کی, آپ پتہ نہیں تھک گئے ہیں, مرد کسی ملک کا, وہاں اکٹھے دوڑا جاتا ہے. وہاں بھی اللہ کے گھر میں دروازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جایا کرو.
کہ میرے اللہ نانا اسلام غیرت سکھاتا ہے. ایک دن عورتیں دوڑیں گی, ایک دن مرد طواف کریں گے, وہاں اکٹھے, عورت بنگلہ دیش کی, بندہ پاکستان کا, وہاں اکٹھے دوڑا جاتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ تو اللہ کی عبادت تھی, عبادت میں تو ہوش ہی نہیں ہوتی. جس نے کعبہ بنایا تھا وہاں ہوش نہیں ہوتی, تو جس نے